السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے، سوائے اللہ کے کہ وہ اپنی قدرت سے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبروں کو اس کا کچھ علم عطا کر دے۔ اور اس علم میں سب سے اہم ترین علم ہے قیامت کا، کہ یہ آخر کب آئے گی، کیونکہ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں کو اس کے بارے میں خبردار کرتے رہے، انہیں ڈراتے رہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ یہ وقت آخر کب آنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا تھا، اسی لیے قرآن کریم کے اندر قیامت کا ذکر کرنے کے بعد اس کی نشانیاں اللہ کے رسول نے ہمیں کھول کھول کر بیان فرما دی کہ جب یہ علامات دیکھو تو سمجھ جانا کہ قیامت کا وقت اب بس بہت قریب ہے۔ قیامت کی یہ علامات دو حصوں کے اندر تقسیم ہے، قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیوں کے اندر علم کا کم ہو جانا، جہالت کا بڑھ جانا، زنا اور شراب کا عام ہو جانا، مردوں کی تعداد کا کم ہو جانا جبکہ عورتوں کی تعداد کا بڑھ جانا وغیرہ جیسی علامتیں شامل ہیں۔ لیکن بڑی علامتوں میں خاص یہ ہے کہ یہ قیامت کے قریب ترین وقت میں نازل ہوں گی اور واضح ترین ہوں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ حضور قیامت کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: دھوئیں کا نکلنا، دجال کا ظہور، سورج کا مغرب سے نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا نکلنا، 3 گرن، مشرق میں گرن، مغرب میں گرن اور عرب میں گرن، اور یمن کی طرف سے آگ کا نکلنا جو کہ لوگوں کو میدان محشر کی طرف دھکیل جائے گی۔ مگر ان تمام علامات کے ظاہر ہونے سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ذکر جگہ جگہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، جو کہ خود قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، جو بیت المقدس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملیں گے اور ان کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کریں گے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے اور آخری زمانہ میں دنیا میں اس وقت ظاہر ہوں گے جب دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ کسی بادشاہ کی موت کے بعد لوگوں میں شر و فساد اور افراتفری پھیل چکی ہوگی، اسی دوران وہ لوگوں میں صلح کروا کر حجر اسود کے پاس لوگوں کی بیعت کو قبول کریں گے اور زمین کو ایک بار پھر سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے ہی مسلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبیوں نے امت کو گمراہ کرنے کے لیے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ قیامت کی اتنی بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی واپسی کا ذکر قیامت کی اہم ترین نشانی کے طور پر موجود ہو اور آج بھی امت کو گمراہ کرنے والے کوئی لوگ اس کا دعویٰ نہ کرتے ہوں؟ ایسا تاریخ میں پہلے بھی ہو چکا ہے، آج بھی ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نشانیوں کو اتنا واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جو بھی شخص تھوڑا سا بھی علم دین رکھتا ہو یا سوچ و بچار کا مالک ہو تو کسی بھی صورت اس گمراہی میں نہیں پھنس سکتا۔ بدقسمتی سے ہمارے ایشیا کے ملک انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش شرک کے اڈے بن چکے ہیں، کیونکہ یہاں پر صوفیزم کے نام پر دین کو جس طرح سے بگاڑ کر پیش کیا گیا ہے، اس نے ایسے جھوٹے دعوے داروں کے لیے راستے کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ مگر حال ہی میں جن لوگوں نے ان ہستیوں کے نام پر خود کو امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، ان کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ٹی وی چینل پیس ٹی وی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹاپک پر جب سوال و جواب کی باری آئی تو ایک شخص نے مائک پر آ کر اپنے امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ اس انداز سے کیا کہ آج میں آپ لوگوں کو ایک سچ بتانا چاہتا ہوں جس کے لیے اللہ نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے، وہ یہ کہ میں امام مہدی ہوں اور آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں۔ I want to reveal you some truth for which Allah has sent me, that I myself is Imam Mehdi and I am giving you the good news of the arrival of the Jesus Christ, be peace upon him. جسے سن کر سب لوگ حیرت زدہ ہونے کے بجائے ہنسنے لگے، خاص طور پر اس پیچھے والے بندے کے ایکسپریشن دیکھنے والے تھے۔ سبق کے ساتھ ساتھ ایکسپریشن پر بھی دھیان دینا پڑتا ہے۔ مجھے بھی لائف میں قسمیں ایسا کانفیڈنس چاہیے۔ سٹیج پر موجود سکولر نے جواب دیا کہ اگر آپ امام مہدی ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام عربک ہوں گے، ان کی زبان عربی ہوگی، جبکہ آپ تو انگلش بول رہے ہو۔ جس کے بعد فوراً سے اس اللہ میاں کی گائے نے انگلش ایکسینٹ کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھ کے سنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ دیکھو یار، ہنسنا نہیں ہے کیونکہ یہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے۔ Don't laugh at me because I am the Allah's message which I have taken and Allah has told me that you to have to go. جسٹ اے منٹ، پیغمبر ہے یہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ یار جو بھی ہے ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمیں سموسے کے ساتھ ایکسٹرا چٹنی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اس بھائی صاحب کا تو کچھ لیول الگ ہی ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ بہت ہائی ٹائم ہے، یعنی بہت مشکل وقت ہے۔
وقت کا تو پتہ نہیں، لیکن یہ بھائی صاحب بہت ہی ہائی لیول کے نشے پر لگ رہے ہیں، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کو لائن میں لگ کر مائک پر جانے کے لیے اور اپنا انٹروڈکشن کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ لوگ خود ہی انہیں پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہے جن کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ شکر کرو فوراً سے جھوٹ بولنے کی سزا نہیں ملتی، ورنہ اس کے مائک کے ساتھ بھی یہ ہوتا۔ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ، کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر، سلا تم کو پاگل کتے کا گاڑی اٹھا کے لے جائے گا، بتا رہے ہیں ہم۔ یہ شخص جسے ٹی وی پر بلایا گیا ہے کوئی سپر ماریو کے ابو جی نہیں ہیں، بلکہ مصر کے امام مہدی ہیں جو کہ ٹی وی پر آئے بیٹھے ہیں۔ اس شخص کا نام ہے مانس یونس، جو مکہ کو بکا کہہ کر انٹرویور کو بتا رہا ہے کہ پیرامڈ آف ایجپٹ کے اندر پوری دنیا کا راز چھپا ہوا ہے۔ في أرض بكة. مكة اللي حضرتك قلت عليها فين بقى؟ بكة هي منطقة الأهرامات الثلاثة، الأهرامات. وهي التي فيها أسرار الكون بأسره. یہ بھی کہ میں فری میسن سے رابطے میں رہتا ہوں، مجھے قرآن نہیں آتا لیکن میں اس کا مطلب لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں جیسے مجھے ٹھیک لگتا ہے۔ میں امام مہدی ہوں لیکن مجھے بھی نہیں پتا کہ شاید میں وہی ہوں۔ ارے بھائی کہنا کیا چاہتا ہے؟ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ انڈیا سے تعلق رکھنے والا معود احمد خان امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعوے دار ہے، اور اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز پوسٹ کر کے اس طرح سے لوگوں کو خود پر یقین کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں سچا مہدی علیہ السلام آ چکا ہوں اور اس وقت حیدرآباد شہر میں ہوں۔ عالموں، مفتیوں، اے برہمنوں، شیو بھگوان کے درشن کر لو، میں ایسا ہی ہوں، ہاں اوریجنل۔ کیمرہ پہ آنے سے پہلے کم از کم بال تو بنا لیتا ہے، اس کے اندر بیچارے چڑیاں کوے پھنس کے مر جائیں گے۔ اپنی ویڈیوز میں اپنی ایسی اوچھی حرکتوں کی وجہ سے مجھے تو یہ کوئی مسخرہ لگتا ہے۔ دو گواہی کہ میں اللہ کا رسول عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہوں، اور دعوت الارض ہو، اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی جماعت احمدیہ ہے۔ अबे साले یکم محرم الحرام 20 نومبر 1979 کو فجر کی نماز کے بعد امام کعبہ کو ہٹا کر 1 لاکھ نمازیوں کی موجودگی میں جہیمان الطیبی نام کا شخص یہ کہنے لگا کہ جب بھی زمین پر ظلم و ستم بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 100 سال کے بعد ایک مجدد کو زمین پر ضرور بھیجتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارے درمیان امام مہدی موجود ہیں جس کا نام ہے محمد بن عبداللہ القحطانی۔ یہ شخص جہیمان الطیبی کا بینوئی تھا جس نے مائک پر آ کر لوگوں کو کہا کہ اے لوگو، میں امام مہدی علیہ السلام ہوں، میری بیعت کرو۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ عربی نہیں جانتے تھے، لیکن جو جانتے تھے وہ سمجھ کر عجیب و غریب قسم کی کشمکش میں مبتلا تھے، اور اسی کشمکش میں وہ باہر جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگے، لیکن بندوق کے زور پر لوگوں سے بیعت کروانا شروع کر دی گئی۔ یہ محاصرہ 2 ہفتے تک جاری رہا، جس کے دوران طواف بھی رک گیا۔ اس دوران کعبہ پر حملہ کرنا یا لوگوں کی زندگیوں کو رسک میں ڈالنا کعبہ کی حرمت اور انسانیت کے خلاف تھا۔ پہل سعودی گورنمنٹ نے فرانس اور پھر پاکستان کی فوج سے مدد مانگی۔ فرانس کی غیر مسلم فوج کیونکہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے پاکستانی فوج کے اسپیشل کمانڈوز نے مسجد الحرام کے تہہ خانوں میں موجود جگہوں پر پانی چھوڑ کر کرنٹ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ٹائروں کا دھواں بھی جلایا تاکہ اس سے تنگ آ کر یہ تمام لوگ اس سے باہر نکل آئیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ ایک ایک کر کے تمام لوگ گرفتار ہو گئے، جبکہ امام مہدی کا دعوے دار یہ شخص موقع پر مارا گیا۔ اس آپریشن میں تقریباً 1000 لوگوں کی جانیں چلی گئی، اور گرفتار تمام 60 لوگوں کو پھانسی دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کے تمام فتنوں سے بچائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔